آج مورخہ 25 اگست سن 2020 بروز منگل اور محرم شریف کی آج 5 تاریخ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی طرف سے بخششیں بھی ہیں اور رحمتیں بھی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو بیت اللہ شریف کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج اور کوئی گناہ اور کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو نفلی بھلائی اور اپنی طرف سے نیکی کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ شکر کو قبول کرنے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے کھلی نشانیاں اور ہدایت کا سرچشمہ نازل فرمایا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے کتاب میں ان کو خوب بیان کر دیا، واضح کر دیا۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ بھی ان پر لعنت فرماتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ پیارے بیٹوں، آج ہم نے سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 157، 58 اور 59 3 آیات میں نے تلاوت اور سادہ اور مختصر ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ تو اب ہم ان کے الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے بخششیں ہیں۔ صلوات، صلات کی جمع ہے، کل پرسوں بھی بتایا تھا، قرآن مجید میں یہ لفظ 4 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں بخشش کے معنی میں ہے، ورحمتن، اور اللہ کی ان پر رحمت ہے۔ یہاں رحمت سے مراد ہے بیٹا نعمت، اللہ تعالیٰ کی ان پر نعمتیں بھی ہیں اور بخششیں بھی ہیں۔ جو لوگ ہر چھوٹی اور بڑی مصیبت پر یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ مفہوم کل رہ گیا تھا، میں دوبارہ بتا دوں، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں بندے کی عاجزی کہ ہم اللہ کے لیے، ہم عاجز ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو غلام ہیں، ہم ماتحت ہیں، ہم مجبور محض ہیں، اور ہم سائل ہیں، ہم محتاج ہیں۔ یہ مفہوم بتا رہا ہے انا للہ، ہم اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہماری زندگی بھی، ہمارا دکھ سکھ بھی، ہماری خوشی غمی بھی، سب کچھ مالک کے اختیار میں۔ گویا کہ اس آیت میں بندے کی عاجزی، محتاجی کا ذکر ہے اور رب کے قادر مطلق اور مالک حقیقی ہونے کا ذکر ہے۔ تو جو ہر مصیبت پر یہ پڑے گا، اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ کی طرف سے بخششیں بھی ہوں گی اور رحمتیں بھی ہوں گی، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ جلالین والے نقل کر رہے ہیں
رحمت کا معنی کیا ہے؟ فی الاصل الرحمت فی الاصل رقۃ القلب، اصل میں رحمت کا معنی ہے دل کا نرم ہونا، دل کا نرم ہونا۔ اور قد استعمل فی القرآن لاربعۃ عشر معان، یہ جو رحمت کا لفظ ہے قرآن مجید میں 14 معانی کے حوالے سے اور 14 مفاہیم کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا، کما فی الاتقان، جیسے تفسیر اتقان میں ہے۔ والمراد ہا ہونا النعمہ، یہاں رحمت سے مراد نعمت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان پر اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور بخششیں بھی، جو ہر چھوٹی اور بڑی مصیبت، دکھ، پریشانی، بیماری کے موقع پر یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگلے 2 جملے حدیث پاک کے کل بتائے تھے، مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوں گے، اللہم، شاباش شاباش، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، شاباش، بالکل صحیح آپ نے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ برکتیں اور عظمتیں دیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المہتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ہر چھوٹی بڑی مصیبت، بیماری اور دکھ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے پر یہ آیت بتا رہی 3 انعامات ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3 انعامات۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بخششیں ملتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی معمولی نہیں ہے، انعام بہت بڑا ہے، بخشش کا ملنا۔ اور نمبر 2 ورحمت و نعمتیں ملیں گی، اور نمبر 3 ہدایت ملے گی، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ بات بھی ذرا قابل غور ہے، یہ جو مہتدون لفظ ہے نا، یہ گرامر کے لحاظ سے اسم مفعول ہے، ہدایت یافتہ، جن کو ہدایت مل چکی ہو نا ان کے لیے ہدایت یافتہ لفظ استعمال، یہ نہیں کہ ان کو ہدایت ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہدایت پا چکے ہیں یہ لوگ جو ہر مصیبت اور پریشانی پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ بیٹا یہ جو لفظ صلوات آیا ہے نا، یہ صلات کی جمع ہے، اور صلات کا معنی نماز بھی ہے، اور صلات کا ایک معنی اکٹھا کرنا بھی ہے۔ عربی میں مسولہ، یہ لفظ ہے بیٹا صلات سے نکلا، مسولہ، عربی میں مسولہ جھاڑو کو کہتے ہیں۔ اب جھاڑو کو مسولہ کیوں کہتے ہیں اور پھر صلات کو صلات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جھاڑو جو ہے مختلف بکھرنے والے تنکوں اور کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ تو صلات کو صلات پھر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے ہر ذکر اور ہر عبادت اس میں اکٹھی کر دی، درود اس میں، تسبیح اس میں، تلاوت اس میں، سجود اس میں، رکوع اس میں، قیام۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ عقل مند وہ ہیں جو کھڑے ہیں تو پھر بھی اللہ کا ذکر، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر، لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر۔ تو نماز میں قیام بھی ہے، یعنی کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور بیٹھے ہیں تو پھر بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں، اور سجدہ گویا کہ یہ علی جنوبہم ہے، تو وہ تینوں حالتیں اس میں موجود ہیں۔ تو صلوات، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جو لفظ صلات ہے نا، جب یہ درود کے معنی میں آئے گا تو وہ درود صرف اور صرف نبی کی ذات پر پڑھا جا سکتا ہے، غیر نبی پر مستقل طور پر صلات نہیں پڑھی جا سکتی۔ مثلا کوئی یوں کہے اللہم صلی علی ابی بکر صدیق، اللہم صلی علی فاطمہ زہرا، اللہم صلی علی
علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی حسین ابن علی، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد، یہ ٹھیک ہے۔ یعنی نبی علیہ پہلے صلاۃ جو ہے وہ نبی علیہ السلام، اور پھر نبی علیہ السلام کے وسیلے سے آل اور اصحاب پر پھر صلاۃ پڑھی جا سکتی، اور نبی کا ذکر ہی نہ ہو اور صرف آل پر یا اصحاب پر یا کسی ایک اہل بیت کے فرد یا کسی ایک صحابی پر وہ صلاۃ پڑھنی جائز نہیں۔ میں نے اس کی مثال آپ کو دے دی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور یہ جو رحمتیں ہیں اور بخششیں بھی ہیں۔ صلاۃ کا ایک معنی ثنا کرنا اور تعظیم کرنا بھی ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی کیا ہے؟ ثنا اور تعظیم، تعریف کرنا اور تعظیم کرنا۔ تو اس معنی کے لحاظ سے وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ تو وہاں درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا رب بھی یوں فرماتا ہے اللہم صلی علی محمد؟ نہیں۔ تو وہاں یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، یعنی رب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے۔ تو وہاں صلاۃ کا معنی کیا ہو گیا؟ تعریف کرنا اور ثنا کرنا۔ اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، یہاں مطلب کیا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ اب بیٹا نبی علیہ السلام تو مرکز رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو ہماری دعا سے کیا ان پر زیادہ رحمت ہو جائے گی؟ نہیں، ہماری ان درود والی دعا کے ذریعے رب ہماری خالی جھولیوں کو بھرپور فرما دے گا۔ میں اس کے لیے مثال دیتا ہوں، کوئی منگتا سوالی آ جائے نا کسی کے دروازے پر، اور آ کر وہ یہ کہے اللہ تیرے بچے جئیں، تم جوانیاں مانو، اللہ تمہیں بہت زیادہ دے، اللہ تیرے بچوں کو تعلیم دے، اللہ تیرے بچوں کو نمازی بنائے، اللہ تیرے بچوں کو فرما بنا، وہ بچوں کو دعائیں دے 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 کر نہ گھر والا اتنا خوش ہو جاتا ہے یار میرے بچوں کو دعائیں دے رہا ہے، اب میں کچھ تو اس کو دے دوں۔ تو بیٹا ہم بھی سوالی ہیں، اور اللہ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیارا اس کا محبوب علیہ السلام ہے۔ جب ہم یوں بار بار کہیں گے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے صحابہ پر رحمت بھیج، یا اللہ رحمت بھیج، یا اللہ رحمت بھیج، یا اللہ درود کا یہی مطلب ہوا نا۔ تو جب بار بار ہم یہ کہیں گے اور ہم سوالی اور بھکاری کی حیثیت سے کہیں گے رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، یہ میرے پیاروں کو دعائیں دے رہے ہیں، چلو اس کو بھی کچھ ان کے صدقے میں ہم خیرات عطا فرما دیں۔ تو یہ ہمارے درود کا یہ مطلب ہے، رب کے درود کا مطلب تعظیم اور ثنا ہے۔ تو اولئک علیہم صلوات، یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی بخششیں ہیں، نعمت ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو ہر مصیبت کے وقت صبر بھی کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھتے ہیں۔ اب دوسرا پہلو بھی میں بتا دوں آپ کو، مصیبت کے وقت، دکھ کے وقت، پریشانی کے وقت واویلا کرنا، نازیبا الفاظ نکالنا، چہرہ نوچنا، ایسے ایسے تھپڑ مارنا اپنے آپ کو سینے پر، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ سنیے اس سلسلے میں جلال العیون کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 550 میں یہ موجود ہے۔ سن لیں غور سے، جب امام حسین پاک، یہ محرم کا ہی مبارک مہینہ ہے اور ہمارا اسلامی سال کی ابتدا ہے، یہاں رک کر ایک تھوڑی سی عجیب بات آپ کو سنا دوں، آپ بھی تھوڑا سا اس پر غور کریں گے اور نیٹ پر سننے والے دوسرے بھی شاید میری اس بات پر تائید کریں گے۔ مجھے تھوڑے دن ہوئے کہ ایک دینی آدمی نے مجھ سے پوچھا جی
آج چاند کی تاریخ کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا نا تو میں نے ان سے سوال یہ کر دیا، جی آپ یہ بتائیں مجھے کہ آج انگریزی کی تاریخ کیا ہے؟ میرے خیال ہے میری بات کا آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ انہوں نے فوراً بولا جی آج انگریزی کی تو یہ تاریخ ہے۔ میں نے کہا پھر بڑا افسوس ہے کہ آپ دینی آدمی ہو کر آپ کو انگریزی تاریخ تو یاد ہے، ہم جو اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں میرا خیال ہے وہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ بس یہ من حیث القوم یہی حال بنا ہوا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارا اسلامی مہینہ کون سا جاری ہے۔ انگریزی مہینہ اور تاریخ وہ ہر ایک کو یاد ہے، اسلامی لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو اور مسلمان ملک میں رہنے والوں کو اسلامی مہینے اور تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا۔ انگریزی مہینہ بھی ہر ایک کو یاد ہے، انگریزی تاریخ بھی ہر ایک کو یاد ہے، خواہ کوئی گورنمنٹ کا ملازم ہے خواہ کوئی گورنمنٹ کا ملازم نہیں ہے، انگریزی مہینہ اور تاریخ فر بتا دیں گے، اور جو اسلامی تاریخ اور مہینہ ہے وہ کسی کو یاد ہوتا ہے، اکثر کو یاد کو نہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کاش کہ بیٹھ جائے تیرے دل میں میری بات، کاش کہ گھر کر جائے تیرے دل میں میری بات۔ چلو آپ کو سنا رہا تھا جی جلاء العیون، صفحہ نمبر 553 اور جلد نمبر 2، پہلے 550 کہہ بیٹھا ہوں، تو اس میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ حضرت زینب کو جو آپ کی بہن تھی، یہ آخری آپ نے وصیت فرمائی، وہ وصیت ذرا سن لیں۔ فرمایا کہ اے زینب، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اب میں اہل جفا کی تلوار سے عالم بقا کی طرف عن قریب سفر کرنے والا ہوں۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، اہل جفا کی تلوار سے، ظالم لوگوں کی تلواروں کے ذریعے میں اہل بقا یا عالم بقا یعنی جو ہمیشہ کی دنیا ہے اس کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ میرے بعد ہے میری بہن، یاد رکھنا گرے بان نہ پھاڑنا، چاک نہ کرنا، چہرے پر خراشیں نہ ڈالنا، واویلا نہ کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن زینب کو یہ وصیت فرما رہے ہیں۔ چلو جی، یہ آج کی ہماری ایک آیت ہو گئی، دوسری آیت کی طرف، یہ آیت نمبر 158 ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے یا شعیر کی جمع ہے؟ زیادہ یہ لفظ شعیرہ، جس کو عربی میں شعیرۃن پڑھتے ہیں، وقف کی صورت میں شعیرہ، شعیرہ کی جمع ہے، اصلی معنی ہے علامت، یعنی جو دین کی علامت بن جائے نا، دین کی علامت، وہ شعیرہ ہے۔ تو صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی دین کی نشانیاں اور علامتوں میں سے ہیں۔ میں جلدی سے یہاں رک کر یہ عرض کروں گا کہ صفا اور مروہ جو ہیں دو پہاڑیاں ہیں، اگر وہ اللہ کی نشانیاں بن سکتی ہیں تو کیا قرآن اللہ کی نشانی نہیں؟ حدیث اللہ کی نشانی نہیں؟ اللہ کا نبی جو ہے وہ اللہ کی نشانی نہیں؟ اللہ کا ولی جو ہے وہ اللہ کی نشانی نہیں؟ یقیناً یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ والوں کے جو مزارات ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، جو بیت اللہ شریف ہے وہ بھی اللہ کی، مقام ابراہیم ہے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، حجر اسود ہے وہ بھی اللہ کی۔ تو بیٹا اگر پتھر اور پہاڑ اللہ کی نشانیاں بن سکتے ہیں جن پر اللہ والوں کے ساتھ نسبتیں اور تعلق ہوئے ہیں، تو پھر اللہ والے کیوں نہیں من شعائر اللہ میں شامل ہیں جی؟ تو فرمایا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ فمن حج البیت او اعتمر، حج کا اصلی معنی ہے جی قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور عمرہ دو معنی اس کے، زیارت کرنا اور بار بار آنا۔
جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا یا عمرہ، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ جو لفظ آیا ہے نا بیٹا جناح، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. لفظ جناح جیم پر پیش ہو تو اس کا معنی ہے گناہ یا حرج، اور یہی لفظ جیم پر زبر پڑے جناح تو اس کا معنی ہوتا ہے پر اور بازو. آپ دیکھیں کہ عربی میں تھوڑے سے لفظ وہی ہیں، صرف پیش اور زبر کے فرق سے معنی کا کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو فرمایا کہ فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، حرج نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کریں. طواف کا اصلی معنی ہے چکر کاٹنا، گھومنا، چکر کاٹنا اور گھومنا. اگرچہ چکر کاٹنا اور گھومنے کو طواف کہتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے، مگر اصطلاح میں طواف بیت اللہ شریف کے ارد گرد 7 چکر لگانا، اس کو طواف کہتے ہیں. 7 چکروں سے کم وہ طواف ہے ہی نہیں. جس طرح نماز پڑھیں تو کم از کم 2 رکھتے ہیں، کوئی نفل پڑھنا چاہے نا تو کم از کم 1 رکعت والی نماز کو تو حدیث پاک میں بطیرہ کہا گیا، اور بطیرہ نماز سے حضور نے منع فرمایا ہے. تحویٰ شریف پڑھ کر دیکھیں آپ، درس نظامی کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے. 1 رکعت کی نماز کو بطیرہ کہا گیا، ادھوری نماز، ناقص کا. جب نماز کہیں گے میاں نفل پڑھ تو اس کا مطلب ہے کم از کم 2 نفل پڑھ. اسی طرح طواف کرنا کا مطلب ہے کم از کم 7 چکر، اور وہ بھی بیت اللہ شریف کے، اس کو طواف کہتے ہیں. اگر کوئی سن کر یہ کہہ لو جی گدھا بھی تو چکی کے ارد گرد یا بیل بھی تو کلو کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے لہذا وہ بھی طواف کر رہا ہے، وہ طواف نہیں ہے. طواف کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے، تلاوت کا تعلق قرآن کا ساتھ ہے، غلاف کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ مخصوص الفاظ ہیں جو مخصوص چیزوں کے ساتھ ہی مخصوص ہیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کریں. ومن تطوع خیرا، جو نفلی بھلائی اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے کرے گا، اللہ شکر کو قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے. اب میں رک کر پھر واپس آ رہا ہوں. صفا، اس پر آدم صفی اللہ بیٹھے، اس پہاڑی کا نام ہو گیا صفا. صفی اللہ آدم علیہ السلام کا لقب ہے نا. تو مروہ امرأتن بیٹھی، یعنی اماں حوا. تو جس پہاڑی پر اماں جی بیٹھے اس پہاڑی کا نام ہو گیا مروہ، اور جس پر بابا آدم علیہ السلام بیٹھے وہ اس کا نام ہو گیا صفا. اور بعض علماء نے بیان فرمایا ہے، سن لیں آپ، صفا کا معنی ہے جی چکنا پتھر. چکنا جانتے ہو؟ نرم ملائم، جس پر پاؤں نہ ٹھہر سکیں بلکہ پھسل جائیں، چکنا پتھر. اور ایک صفا کا معنی ہے صاف اور خالص، اور جو مروہ ہے اس کا معنی ہے سفید ملائم پتھر، اور دوسرا معنی ہے چھوٹے چھوٹے پتھر. یہ ان کا لغوی معنی ہو گیا. یہ جو میں نے آپ کو معنی بتایا ہے یہ اس کے لغوی حوالے سے بتایا ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ حج کا اصلی معنی ارادہ کرنا ہے، اور اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، پھر حج فرض ہوتا ہے. وہ شرطیں میں جلدی سے بتا دیتا ہوں. اسلام، لہذا مسلمان پر حج فرض ہے، کافر پر نہیں. نمبر 2 حریت، آزادی، آزاد آدمی پر حج فرض ہے، غلام پر نہیں ہے. عقل، جس کا عقل دماغ صحیح ہے اس پر حج فرض ہے، جس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں. بلوغ، بالغ ہونا، نابالغ بچے اور بچی پر حج فرض نہیں ہے. اور استطاعت، طاقت ہونا، لہذا غریب آدمی پر بھی حج ہے. ایک بڑا باریک سا مسئلہ اس دوران جلدی سے بتا رہا ہوں. چھوٹا بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں حج کرنے،
اور یہ بچہ اور بچی جو 2 یا 3 یا 4 سال کا ہے، ماں باپ کے ساتھ حج کر کے آ گیا ہے، یہ بچہ اور بچی جب بالغ ہوں گے تو آیا ان پر حج فرض ہوگا کہ نہیں؟ اونچی بولو، ہوگا۔ پہلا جو فرض کیا ہے وہ فرضی نہیں تھا، پہلا حج جو کیا ہے وہ فرضی نہیں تھا۔ فرض تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بچے اور بچی پر اس وقت یہ فرائض آتے ہیں جب وہ بالغ ہو جائے، بلوغت پر یہ فرائض اور احکام شریعت کے آتے ہیں۔ تو یہ اس کی شرطیں میں نے بتا دیں۔ اس کے 2 فرائض سن لیں، وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ واجبات جو ہیں اس کے حج کے وہ سن لیں، میقات یا قبل اس کے احرام، میدان عرفات میں رہنا غروب آفتاب تک، شیاطین کو مینا میں کنکریاں پھینکنا، حلق یا قصر کرنا، اور غیر ملکی لوگوں کے لیے طواف الوداع کرنا، یہ اس کے واجبات میں سے۔ اب میں آپ کو شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے حوالے سے اس آیت کا شان نزول سنا رہا ہوں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جامع البیان ایک تفسیر کا نام ہے، بہت بڑی معتبر اور مستند کتاب تفسیر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28 میں ہے۔ سن لیں کہ ایک بت تھا، اس کا نام تھا اصعاف۔ یہ بیٹا اصعاف، اور ایک بت تھا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا نائلہ۔ نائلہ بچیوں کے نام بھی کسی عالم دین سے مشورہ کر کے رکھنے چاہیے۔ میں نے کئی بچیوں کے نام نائلہ سنے ہیں۔ چلو بہرحال سنیے، تو ایک بت کا نام تھا اصعاف اور ایک کا نائلہ۔ اہل عرب قبل از اسلام ان کی پوجا کرتے تھے، پھر انہوں نے یہ اصعاف اٹھایا اور صفا پہاڑی پر رکھ دیا بت، اور نائلہ کو اٹھایا اور اس کو مروہ پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اس کی بیک ہسٹری بھی ہے، مگر میں اس وقت کی قلت کی بنا پر نہیں سنا سکتا۔ آپ بچے ہیں اور آپ کے سامنے میں کہتا ہوں کہ شاید وہ سنانا مناسب بھی نہ ہو، تو بہرحال یہ بت تھا، یہ صفا پر، یہ مروہ پر انہوں نے رکھ دی، اور صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنا وہ عبادت سمجھتے تھے مشرکین اور کفار، کہ ادھر بھی ہمارا بت ہے، ادھر بھی ہمارا بت۔ جب اسلام آیا، جب قرآن آیا اور بیت اللہ شریف کے باقی بت توڑے گئے تو یہ بت بھی توڑے گئے۔ جب توڑے گئے تو صفا اور مروہ ان بتوں سے خالی ہو گیا، مگر اس کے باوجود کچھ مسلمان اس ڈر سے کہ یہاں بت تھے طواف کرنے سے جھجکنے لگے۔ تو اللہ نے یہ آیت اس وقت نازل فرما دی کہ یہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ اس وقت منحوس تھے جب یہ بت تھے، جب یہ بت نہیں تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ان کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہے۔ ایک تو اماں حوا اور باب آدم علیہ السلام کے ساتھ نسبت، دوسرا بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان کے درمیان دوڑی تھیں، یہ دوسری ان کی نسبت ہو گئی۔ تیسری یہ نسبت ہو گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری اور زمزم شریف، تو یہ 3 بزرگوں کے ساتھ ان کی نسبتیں ہیں۔ بزرگوں کی نسبتوں سے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بتوں کا اس وقت تک یہ منحوس زیادہ سے زیادہ تھے جب بت تھے، جب بت نہیں رہے تو وہ نوست بھی نہیں رہی۔ اب جو میں بات بتانے والا ہوں، ذرا اس بات کو غور سے سننا ہے آپ نے۔ بیٹا 360 بت خانہ کعبہ میں بھی تو تھے،
کوئی چھت پہ، کوئی دیواروں پہ، کوئی فرش پہ، کوئی نیچے، کوئی لٹکے ہوئے، کوئی جمے ہوئے۔ تو جب وہ بت نکال دیے گئے تو خانہ کعبے کے طواف میں کوئی حرج نہیں، تو صفا اور مروہ کے بت جب اٹھا کر توڑ دیے یا نکال دیے گئے تو ان کے طواف میں کیا حرج رہ گیا؟ اللہ نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، میں سارا تو اگلی آیت کا مفہوم نہیں بتا سکوں گا، کچھ آج بتاؤں گا اور کچھ انشاءاللہ تعالی کل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 159، اس کا شان نزول میں بتا رہا ہوں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کا سبب اور وجہ تسمیہ کیا ہے، سنیے۔ علماء یہود جس میں کعب بن اشرف، کعب بن اسد، زید بن تابوت اور ابن سوریہ، یہ 3-4 یہودیوں کے چوٹی کے علماء تھے۔ جب لوگ ان سے پوچھتے، بالخصوص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل، سعد بن معاذ اور خارجہ بن زید، انہوں نے ان علماء یہود سے پوچھا، کیا پوچھا کہ تورات میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نعت ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے وہ چھپا لی اور نہ بتائی اور کہا کوئی نعت وغیرہ تورات میں نہیں ہے۔ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک اور روایت، حضور کی نعت بھی چھپائی، رجم والی آیت بھی چھپائی۔ یہ جلالین والوں نے ان کا دونوں کا ذکر کیا ہے کہ رجم والی آیت اور یہ لکھ رہے ہیں ما انزلنا من البینات والہدی کا آیت رجم و نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ دو چیزیں چھپائیں تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ ٹھیک ہے، بڑی ایک پیاری جو ہے نا بات، جو آج کا خاص عنوان ہے، خاص عنوان وہ آپ سن لیں۔ خاص عنوان آج کا ہے زحمت رحمت، یہ خاص عنوان ہے اور بڑی پیاری بات انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ یہ لب لباب اور نچوڑ ہوگا آج ہمارے درس قرآن کا۔ ٹھیک ہے، سنیے ذرا، پہلے آیت سن لیں، پھر میں آپ کو یہ بڑی پیاری بات انشاءاللہ سناؤں گا۔ اور ٹائم بھی بڑی تیزی سے چل رہا ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ، مگر وقت کی رفتار کے ساتھ کوئی آدمی بھی نہیں چل سکتا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو ہم نے واضح دلیلیں اور سراپا ہدایت نازل فرمائے، یعنی قرآن پاک کو یا تورات کو۔ تورات بھی تو اللہ کا کلام ہے، تورات بھی واضح دلیلیں، تورات میں بھی ہدایت ہے۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے ان دلیلوں کو اور ہدایت کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا۔ اولئک یلعنہم اللہ، جو ہماری ہدایت کو، ہماری آیتوں کو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کو اور رجم والی آیت کو اور احکام خداوندی کو جو چھپاتے ہیں یا چھپائیں گے۔ یکتمون لفظ ہے، فعل مضارع ہے اور اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، حال کا اور مستقبل کا۔ اب کر رہے ہو کوئی کام یا آئندہ کوئی کرے، جو اب چھپا رہے ہیں یا آئندہ چھپائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، یہ وہ لوگ ہیں رب بھی ان پر لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تفسیر بتا رہی الملائکہ، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، والمومنون، اور آگے وَكُلُّ شَيْءٍ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنَةِ، اور ہر شے ان پر لعنت کرتی، ہر شے میں پرندے درندے جانور جن، ہاں جی وغیرہ وغیرہ، ہر ذی روح ان پر لعنت کرتی۔ کن پر؟ جو اللہ کے احکام کو چھپائے اور نبی علیہ السلام کی
نعت کو چھپائے۔ اب میں ایک اصول آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کے لیے حج کے فرض ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں، اسلام، حریت، عقل، بلوغ، استطاعت، ابھی بتایا۔ تو ہر چیز میں دوسرا پہلو ایٹومیٹک موجود ہوتا ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اور عربی کا ایک مقولہ، تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی۔ جب یہ کہا نا جی اسلام، تو دوسرا پہلو ایٹومیٹک ذہن میں آ گیا کہ مسلمان پر فرض ہے، کافر پر نہیں، دوسرا مفہوم ایٹومیٹک۔ پھر جب یہ کہا حریت، آزاد، تو اب مطلب کیا نکلا کہ غلام پر فرض نہیں، دوسرا پہلو ایٹومیٹک آ گیا جو اس کا متضاد ہے۔ اسی طرح جب یہ کہا عقل، تو اس سے معلوم ہوا جس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے اس پر حج ہے۔ اور جب یہ لفظ بلوغ کہا، بلوغ، تو اس سے مراد ہے بالغ ہونا، تو جو نابالغ بچہ یا بچی ہے اس پر حج ہے۔ تو جس طرح بیٹا یہ چاروں چیزیں میں نے مثال دی ہیں، اسلام کہنے سے کفر، بلوغ کہنے سے نابالغ، حریت کہنے سے غلامی، ٹھیک ہے نا، وہ تصور ہے۔ اسی طرح اس آیت میں ہے جو نبی علیہ السلام کی نعتوں کو چھپائے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اور ہر شے کی کیا ہے، قرآن بتا رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ بھی ان پر لعنتیں بھیجتا ہے اور فرماتا ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی یعنی فرشتے، مومن اور ہر شے۔ تو بیٹا جو نبی کی نعت چھپائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسرا پہلو بڑا پیارا اب خوشبودار میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ جو نبی کی نعت چھپائے اس پر لعنت ہے، اور جو نبی کی نعت کو اظہار کرے اور بیان کرے اور حضور کی نعت کے خوب چرچے کرے، اس پر پھر اللہ کی رحمت ہے۔ یہی آج عنوان زحمت رحمت۔ اور ہمارا تو یہ ذہن بن چکا ہے کہ جو نعت خواں کھڑا ہو جائے، شعروں میں حضور کی تعریف سنائے، بس وہ نعت ہے، قطعی طور پر نہیں۔ نعت کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کی تعریف۔ آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا کہ حمد، نعت اور منقبت۔ منقبت کہتے ہیں کسی بزرگ کی تعریف، نعت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف۔ تو بیٹا صرف شعروں میں اللہ کی تعریف نہیں ہے، یا نعت صرف شعروں میں محدود ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ دینی مسائل بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ بھی نعت ہے۔ نثر میں ہو وہ بھی نعت، نظم میں ہو وہ بھی نعت۔ تو نبی علیہ السلام کی نعت کو چھپانا لعنت کا کام ہے، اور نبی کی نعت کو اجاگر کرنا، بلند کرنا، خوب مستانوں کی طرح اور عاشقوں کی طرح جھوم جھوم کر پڑھنا اور سننا اور سنانا۔ اور نعت سے مراد نظم میں ہو یا نثر میں ہو، تو جہاں نعت چھپانے میں لعنت ہے، وہاں نعت کے اظہار میں رب کی رحمت ہی رحمت ہے۔ تو جب نعت کی صورت میں رب کی رحمت ہے بیٹا، تو جس محفل میں حضور کی نعت پڑھی جائے گی، اس محفل پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور جن میں نبی علیہ السلام کی تعریف چھپانے کی، یا نکتہ چینیاں کرنے کی، یا نقص ڈھونڈنے کی، یا کوئی نہ کوئی ایسا پہلو جس میں کوئی کمی کی طرف تصور یا خیال آئے کرنے کی کوئی کوشش ہوگی، تو یاد رکھ لو وہ شخص اس میں شامل ہوگا، اس پر پھر اللہ کی رحمت نہیں ہونی بلکہ۔ تو یہ آیت انشاءاللہ تعالی کل کو پھر
کچھ باتیں اس کے متعلق کتمان کا معنی بتانا ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بتانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مزید انشاءاللہ تعالی لعنت کس پر بھیجی جا سکتی، کس پر نہیں بھیجی جا سکتی، لعنت کا معنی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ انشاءاللہ کل کو ہم اس سلسلے کو چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ زندہ رکھ اسلام پر، موت دے ایمان پر۔ یا اللہ پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور مغفرت فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ہر آدمی کو قرآن اور قرآن والے سونے نبی علیہ السلام کے ساتھ قلب و اذہان، لسانی، قلبی، جسمانی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی وابستگی عطا فرما، عقیدت و محبت عطا فرما، گستاخی بے ادبی سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا، اپنے اساتذہ کا اور اپنے اسلام کا، اپنے قرآن کا اور حدیث مصطفیٰ کا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بچوں کے ذوق میں، شوق میں برکتیں، رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھی خلوص قلب و اذہان کے ساتھ یہ فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ریاکاری، دکھلاوا، حصول دولت، ان چیزوں سے بچا لے۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ سونے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام اور ذکر و نعت کی توفیق عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو اور بے کس و مجبور کی۔ وہ صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم اجمعین برحمتہ۔